مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کیا حال ہیں آج آپ کے؟ یہ سیشن نمبر 25 ہے. السلام علیکم. لیٹ می ویلکم یو ونس اگین ٹو another structured session of ISO. میں اپنی طرف سے تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جتنا عام فہم زبان میں مختلف ایگزامپلز لے کر مختلف سیکٹرز سے، چھوٹے اور بڑی آرگنائزیشنز کے حوالے سے، اور پھر آئی ٹی اور ہاسپٹل اور ہوٹل سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر سے، تاکہ آپ سب لوگ اس کو انجوائے کر سکیں، تاکہ پھر اگر کسی ایسی آرگنائزیشن میں یا ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملے، یا آپ خود کوالٹی مینیجر بننا چاہیں، تو پھر آپ کو کوئی دقت نہ ہو یہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد. تو بہرحال یہ ISO کا اسٹینڈرڈ ہے، آپ کو لرن نہیں کرنا ہے، اسٹینڈرڈ اویلیبل ہوگا. یہ اوپن بک اور اوپن اسٹینڈرڈ اویلیبل ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ پلاننگ، ڈوئنگ اینڈ چیکنگ اینڈ ایکٹنگ کو پروڈکٹ پر ہم نے فوکس کیا تھا. کلاز نمبر 7 پر پہنچے تھے، اور یہ وہ سسٹم ہے ISO کا. اس میں غور کیجئے کہ پروڈکٹ ریئلائزیشن جو ہے اٹس آلموسٹ ان دی سینٹر ون آف دا بگ ایرو، اینڈ دیٹ از ویئر دی ان پٹ آف دی کسٹمر ریکوائرمنٹس فرام دا لیفٹ ہینڈ سائڈ از اینٹرنگ. دیز ریکوائرمنٹس ہیو ٹو بی کنورٹیڈ in the form of a design first, product design, and then it has to be developed, manufactured and delivered. اسی لیے رائٹ ہینڈ سائڈ پر آؤٹ پٹ کیا ہے؟ پروڈکٹ اور سروس. تو کلاز نمبر 6 کی ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی، پلاننگ فار دی پرسپیکٹو آف دی پروڈکٹ، ریسورسز مینجمنٹ. ہم نے پروڈکٹ ریئلائزیشن کے حوالے سے، اور ویسے بائی دا وے یہ جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے ISO 9001 کا، اس کا بھی تو مین فوکس یہ پروڈکٹ ریئلائزیشن ہی ہے. یہ کہانی ہم نے ساری جو بنائی ہے وہ اسی کے لیے بنائی ہے. ہم نے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو اسٹیبلش کیا، ہم نے کوالٹی پالیسی کو ڈاکومنٹ کیا، ہم نے ٹاپ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ لی، ریسورسز کو ہم نے الائن کیا. کس لیے؟ سو دیٹ دی کسٹمر ریکوائرمنٹس فرام آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن، ایکسٹرنل کسٹمر، بیکاز وی آر کسٹمر فوکس، اٹ ہیز ٹو بی ریئلائزڈ سو دیٹ اٹ کین بی ڈیلیورڈ. کسٹمر شوڈ بی سیٹسفائی، وی ول ریسیو دی ریونیو، وی ول ارن دی پروفٹ، اسٹاف کی سیلریز دی جائیں گی، جتنا بہتر پروفٹ ہوگا ان کو بونس بھی ملے گا. اور پھر جو آرگنائزیشن کسٹمر ریکوائرمنٹس کو بہتر طریقے سے سیٹسفائی کرے گی، ان کو نیکسٹ سائیکل پر، نیکسٹ راؤنڈ پر، نیکسٹ کوارٹر پر، نیکسٹ سیزن پر بہتر آرڈر بھی ملے گا، بہتر سٹائل کا آرڈر ملے گا، بہتر پرائس کا آرڈر ملے گا. They will never be out of business. آج فٹ بال کا آرڈر تھا، کل کو کرکٹ بیٹس کا آرڈر ہوگا، پرسوں کو پھر کچھ گلوز کا آرڈر ہوگا، سپورٹنگ گڈز، کچھ اور بالز بنیں گے، بہت ساری چیزیں. If you want to stay in business, you have to focus on the global market and fulfill the requirements of the customer in the satisfied way. گارمنٹ سیکٹر لے لیجئے، ہر کوارٹر کے بعد، ہر سیزن کے بعد سٹائل بھی چینج ہوتا ہے، کلر بھی چینج ہوتے ہیں، اسٹرائپس بھی چینج ہوتی ہیں، آرڈر بھی نئے آتے ہیں. اور ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر so when the dollars are coming, the company will be happy, investors, the employee will be happy, certainly the external customer is happy, and so will be the society and the families of the people who are related either with investors or with the staff of the company. تو کمپنی کے تمام ایکٹرز
ٹاپ لیول پر, مڈل لیول پر, فلور لیول پر, حتیٰ کہ مجھے کہنے دیجئے وہ ایکٹر جو گیٹ پر بھی کھڑا ہے وہ بھی تو کچھ ایکشن کر رہا ہے نا. وہ جس کو آپ ٹیلی فون پر کال کرتے ہیں اسی سے انٹریکشن کرنے کے بعد آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ میری کال کو کتنا کوئک رسپونڈ ملا. ٹائم, کوالٹی وہیں سے ڈٹرمن ہو رہی ہے. ہاؤ مچ ٹائم واز ٹیکن, وٹ واز دی اسپیڈ آف آنسرنگ مائی کوشچن. اس حوالے سے پروڈکٹ ریئلائزیشن اینڈ آفٹر دی ڈلیوری آف دی پروڈکٹ, آفٹر سیل سروسز آر ویری امپورٹنٹ. یہ کلوز کنپلیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کلوز نمبر 8 یعنی پلاننگ از کلوز نمبر 6, ڈوئنگ از کلوز نمبر 7 which is the product realization, and number 8 clause is for measurement and analysis. اور اس کے بعد پھر جب یہ سائیکل کلوز ہوگا پھر ایکٹنگ کی کلوز کے اندر once again the chief actor would preside the meeting, would review the input of the process, the input of the customer satisfaction, یعنی ایجنڈا آئٹم جو ہیں اسٹاف سیٹسفیکشن, سسٹم پرفارمنس, فائنینشیل پرفارمنس, نان فائنینشیل پرفارمنس, مارکیٹ کی پرفارمنس, برانڈ کی پرفارمنس, یہ سب وہاں پر ان پٹ کے طور پر آئیں گی اور آؤٹ پٹ کے طور پر وہاں ایکشن لیے جائیں گے اور سائیکل پھر ریپیٹ ہوگا. تو ہم نے پھر 7.1 کو پچھلے سیشن میں کور کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ پروڈکٹ کی پلاننگ کی کلوز ہے 7.1. 7.2 جو ہے وہ کسٹمر ریلیٹڈ پروسیس, اور ISO یہ کہتا ہے ہیو یو ڈیٹرمنڈ دی ریکوائرمنٹ آف دی کسٹمر ریلیٹڈ ٹو دی پروڈکٹ. کیا کلر اسکیم ہوگی, کیا ان کی مکسنگ ہوگی. دیکھیے عید کے موقع پر یا کرسمس کے موقع پر اگر وہ ڈالز کا آرڈر آیا تھا اور اورنج کلر کی ڈالز یا ریڈ کلر کی ڈالز انہوں نے 50-50 مانگی تھی, اب آپ نے پروڈکٹ بناتے ہوئے سم ہاؤ ریڈ کلر کی ڈالز کم بنی اس لیے کہ آپ کے پاس ریڈ کلر کا فیبرک ختم ہو گیا. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, ریڈ کی بجائے پنک بھیج دو, میرون بھیج دو, ملتا جلتا ہے جی ریڈ سے. ویل آئی ڈونٹ نو آر یو فلفلنگ دی ریکوائرمنٹ آف دی کسٹمر اور ناٹ. آپ بتائیے, کسٹمر نے تو کہا تھا 50% ریڈ 50% اورنج. تو آرگنائزیشن ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر فیبرک کو میچ کرنے کے لیے اسپیکٹروفوٹومیٹر کو یوز کرتی ہیں. یہ کسٹمر کا کلر ہے, اور ہم میں سے جو فزکس اور کیمسٹری کے بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ جو کلر ہے وہ ویو لینتھ سے میچ کیا جائے گا. اس کی کیا ویو لینتھ ہے اس کلر کی, اور جو کلر ہم یوز کر رہے ہیں اس کی کیا ویو لینتھ ہے, کیا وہ میچ کر رہی ہیں. ڈٹرمینیشن آف دی ریکوائرمنٹس ریلیٹڈ ٹو دی پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے اور کوئی چیز آپ دیکھ لیجئے. پھر ISO یہ کہتا ہے کہ پروڈکٹ ریکوائرمنٹ اسپیسیفائڈ بائی دی کسٹمر انکلوڈنگ ڈلیوری اینڈ دی پوسٹ ڈلیوری ایکٹیویٹیز. میں نے کہا تھا نا سپلائی چین, یہ زمانہ آ گیا جناب. یہ سب ڈپارٹمنٹس مل کر, اور ان میں سے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ فور فرنٹ پر ہے. کسٹمر کی ریکوائرمنٹ بھی وہی گیدر کرتے ہیں, مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ بھی وہ گیدر کرتے ہیں, مارکیٹ کے ٹرینڈز کو بھی وہ لا کر بتاتے ہیں. گویا پروڈکٹ ڈیزائن اسٹارٹس ود دی ایکٹیویٹیز آف دی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. تو آپ میں سے جو مارکیٹنگ کا میجر کرنے والے ہیں اسٹوڈینٹس, وہ چاہے سیلز میں جائیں, برانڈ میں جائیں, ایڈورٹائزنگ میں جائیں, مارکیٹنگ ریسرچ میں جائیں, پبلک ریلیشننگ میں جائیں, ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ٹائم آ چکا ہے کہ یہ پوری سپلائی چین ہے. ہر شخص کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو, ہر فنکشن کو ویلیو ایڈیشن کرنا ہے. فور فرنٹ پر مارکیٹنگ, ڈیلنگ ود دی مارکیٹ آؤٹ سائڈ, انٹرفیس پروڈکشن سے, ان کا انٹرفیس سسٹم سے, انفارمیشن سسٹم, فائنینشیل سسٹم, HR سسٹم. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بلکہ مجھے اگر آپ کہنے کا موقع دیں
کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے فی الحال آپ یہ کہیے ہمیں 5M چاہیے. 5M. نمبر 1 بتائیے ذرا, نمبر 1 کیا ہوگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں منی, پیسہ چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں صاحب, یو مسٹ ہیو دی آئیڈیا ول برنگ منی, منی ول نیور برنگ دی آئیڈیا. اور آج کل تو دیکھیے آپ بھی بہت ساری کالیں ریسیو کرتے ہوں گے بینکوں سے, صاحب کریڈٹ کارڈ لے لیجئے, سب آپ کو پرسنل لون آفر کرتے ہیں. بعض اوقات میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں آفر کر رہے, مجھے تو ضرورت نہیں ہے. صاحب لے لیجئے, اس کو یوز کیجئے. تو منی از اویلیبل. The question is, do you have the idea? So number 1, to meet the customer requirements, you need not money. To me, the number 1 is the men and the women. People. Competent staff. اچھا پھر مجھے یہاں competent staff کے حوالے سے میں آپ سے ذرا ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. پروڈکٹ چونکہ ریلائز ہونے لگا ہے, میں نے کہا تھا نا یلو سگنل پہ کھڑے ہیں ہم. ہارس بفور دی کارٹ اور ہارس آفٹر دی کارٹ. اگر ہم نے گھوڑا تو موجود ہے, ہارس پاور تو ہے, ڈرائیو کرنے لگے ہیں ہم, پروسیس بھی موجود ہے, کارٹ ہے, ٹھیلا ہے, یہ چھکڑا ہے یا ریڑا ہے, جو بھی آپ نام اس کا لینا چاہیں. لیکن جناب فرق ہوگا کہ گھوڑا ریڑے کے آگے ہے یا گھوڑا ریڑے کے پیچھے ہے, گھوڑا پش کر رہا ہے یا گھوڑا پل کر رہا ہے. آپ کہیں گے صاحب پروسیس از ان پلیس, آئی تھنک ریکوائرمنٹس ول بی میٹ, وی ول ریچ ایٹ دی ڈیسٹینیشن. ہاں ڈیسٹینیشن پہ تو پہنچ ہی جائیں گے, لیکن ایفیشنسی کیا ہوگی, پروڈکٹیوٹی کا کیا حال ہوگا؟ اچھا پھر یہ بتائیے کہ اگر وہاں کوئی ساربان ہو, اس گھوڑے کو چلانے والا ہو, پھر اس گھوڑے کی موٹیویشن کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اس کو پتا ہوگا کہ پاور کہاں پہ یوز کرنی ہے, کیسے یوز کرنی ہے. اچھا پھر آپ میں سے جو فزکس والے ہیں وہ لیور کے کانسیپٹ کو بھی تو سمجھتے ہیں نا. بس اتنی سی پاور یوز کیجئے جتنی ضرورت ہے. تبھی میں کہتا ہوں کہ یہ نالج بیسڈ آرگنائزیشن اور نالج بیسڈ پروسیس کے اندر نالج ورکرز کی ضرورت ہے. کمپیٹنسی, واٹ از کمپیٹنسی؟ بیسڈ آن نالج. تو کسٹمر ریکوائرمنٹس کو ریلائز کرتے ہوئے ISO یہ کہتا ہے کہ آپ مین, منی, مٹیریل, میتھڈالوجی اینڈ میجرمنٹ, 5M کہہ دیے میں نے. ابھی تو میں پھر 7M کی بھی بات کروں گا, فی الحال آپ 5 پہ گزارا کریں. آئی ریپیٹ, مین اینڈ وومین, وہ ایکسٹرنل کسٹمر ہیں, پیپل, ایوری باڈی انکلوڈیڈ, منی, مٹیریل, میتھڈالوجی, پروسیس, اینڈ دین میجرمنٹ. If you put them together, yes, you will deliver the product. But even the post-delivery activities, ISO says, in customer-related process, you should document them. Number 2, requirements not specified but necessary for intended or specified use must also be documented. آپ سمارٹ ہونے چاہیے. کسٹمر نے اس کو اسٹیٹ نہیں کیا, لیکن آپ تو سمارٹ ہیں, سمارٹ کمپنی میں کام کر رہے ہیں. انٹینشن کیا ہے اس کی سیٹسفیکشن کو انہانس کرنا, لکھیے اسے, اس کو لے کر آئیے. ریسورسز اگر کہیں چاہیے تو زیادہ نہ دیجیے, تھوڑا دیجیے, اس لیے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن, بزنس ایکسلنس, آرگنائزیشن ایکسلنس کیسے آئے گی؟ پیپل ایکسلنس سے. اور یہ جو ایکسٹرنل کسٹمر ہے وہ بھی one of the people out of those 4 customers. Number 3, obligations related to the product. یہ تو پوری ہونی ہے. Conformance to the requirement. اس کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. جورین نے کہا تھا fitness for use. Obligation has to be fulfilled. اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے including regulatory and legal requirements. یہ بھی پوری ہوں گی جناب. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریگولیٹری اور لیگل ریکوائرمنٹس کو آپ کہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ان کو ہم بائی پاس کر کے کسٹمر کو ہم خوش کر دیں. نو,
اور آخری بات کسٹمر ریلیٹڈ پروسیس کے اندر جو ISO ریکوائر کرتی ہے, if there is any additional requirement, your people, your managers, your organization would like to give them as a bonus. کوئی چھوٹا سا بروشر, کوئی چھوٹا سا پروڈکٹ ریلیٹڈ یا پروڈکٹ کی ایکسٹینشن ریلیٹڈ یا نئے پروڈکٹ جو آنے والے ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن, یہ جو آپ کو کیٹلاگ ملتے ہیں ہاؤ ٹو یوز دس پروڈکٹ. ہمارے یہاں ویسے ذرا رواج کم ہے پاکستان میں, جیسی کوئی چیز خریدی, ڈبہ کھولا, پروڈکٹ نکالا, بس اس کو یوز کرنا شروع کر دیا, اس کا مینول, اس کا بروشر, اس کا انسٹرکشن مینول بعد میں پڑھتے ہیں ہم. لیکن اینی ایڈیشنل ریکوائرمنٹ اٹ کوڈ بی فرام دی کسٹمر, بعض اوقات تو کسٹمر کی طرف سے ہوتا ہے, جیسے IT کے حوالے سے ڈرائیورس, وہ ڈرائیور آپ کو ساتھ دینے پڑتے ہیں, یا آپ اپنی طرف سے شاید کسٹمر ان کو یوز کر لے, اور جب وہ انہیں یوز کرے گا نیچرلی he will remember because you are adding value to the benefits which you are providing to him. Remember what was quality? Benefit divided by the burden. یہ کہا تھا نا ہم نے, value is equal to gain divided by the pain. More gain, pain will be less. Quality will be higher. Customer will be satisfied. 7.2 کے پرسپیکٹو میں پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ کو ISO کہتا ہے ریویو کیجئے. کیا مطلب اس کا؟ انشور بفور کمٹمنٹ ٹو سپلائی دی پروڈکٹس. ابھی تو دیکھیے سپلائی نہیں ہوئی ہے, انشور کیجئے کیا چیز کہ پروڈکٹ ریکوائرمنٹ آر ڈیفائنڈ, ڈفرنس بٹوین ٹینڈر اینڈ دی کانٹریکٹ آر ریزالوڈ. ٹینڈر پہ کیا تھا جو سبمٹ ہوا, کانٹریکٹ کیا سائن ہو رہا ہے, اگر کوئی کنفلکٹ ہے اس کو ابھی ریزالو کر لیجئے, ٹیلی فون پر ریزالو کر لیجئے, ای میل لکھ کر ریزالو کر لیجئے, سائن لے لیجئے کسٹمر سے, ایکسٹرنل کسٹمر سے کہ جی یہ ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے مطابق ہم یہ سسٹم بنائیں گے, یہ پروڈکٹ بنائیں گے, یہ ڈلیوری دیں گے. IT کی مارکیٹ میں, IT کی آرگنائزیشن کے اندر یہ خاصا ٹچی ایشو ہے. کسٹمر کہتا نہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کانٹریکٹ میں شامل ہے. سافٹ ویئر انجینئر کہتا نہیں صاحب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا, یہ لکھا ہوا کہاں ہے یہاں. ان کو ریزالو کیجئے. اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ سائن لے لیجئے, سائن آف. جو ڈاکومنٹ بھی آپ ڈیولپ کرتے ہیں کسٹمر کو دکھائیے, اسے سائن لے لیجئے. نہیں, سائن کے بعد بھی چینجز آ سکتی ہیں, اس لیے اس کو پھر ہم بعض اوقات کنفیگریشن مینجمنٹ کا نام بھی دیتے. چینجز آر آلویز دیئر, وی شوڈ ناٹ بی افریڈ. لیکن جو پروڈکٹ کے کانٹریکٹ کو دیتے ہوئے, ایوارڈ کرتے ہوئے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ لکھ لی جائیں. آرگنائزیشن ہیز ابلٹی ٹو میٹ دی ریکوائرمنٹ, اس کو ریویو کیجئے. ان کیس آف نو ڈاکومنٹڈ کسٹمر ریکوائرمنٹ, زبانی کلامی بات ہوئی, کوئی چیز لکھی نہیں گئی, دے شیل بی کنفرمڈ بائی دی آرگنائزیشن بفور ایکسپٹنس. کسٹمر نے تو آپ کو زبانی آرڈر پلیس کر دیا, لیکن آپ تو اسمارٹ آرگنائزیشن ہے, آپ تو اسمارٹ مینیجر ہیں, اس کو لکھ کر ان سے سائن لے لیجئے. کسٹمر کمیونیکیشن, آئیڈینٹیفائی اینڈ امپلیمنٹ ارینجمنٹس فار کمیونیکیشن ود کسٹمرس. بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں ان کو بلا لیجئے. پروڈکٹ انفارمیشن, انکوائریز, کانٹریکٹ اینڈ آرڈر ہینڈلنگ, اینڈ دیٹ شوڈ انکلوڈ اینی امینڈمنٹس ایز ویل. IT کے حوالے سے اس کو آپ کنفیگریشن مینجمنٹ کہہ لیجئے. کسٹمر فیڈ بیک انکلوڈنگ دی کسٹمر کمپلینٹس. کیا میکنزم ہے, یہ کمیونیکیشن ہے نا, ٹو وے. کسٹمر از پلیسنگ دی آرڈر, وٹ از یور میکنزم ان کمیونیکیٹنگ ود دی کسٹمر. اس لیے کہ دیکھیے ایونچولی کسٹمر ہیز ٹو بی سیٹسفائڈ. فرسٹ ریویو دیم, implement them, identify them, implement them, and it should be document that how, and this is the way we will do it. My dear students, اس کے بعد بہت important سب کلاس آ رہی ہے, کلاس 7 کی, ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. ہاں, میں نے جیسے شروع میں کہا تھا, لاسٹ سیشن میں کہا تھا, کلاس 7 کے شروع میں ISO ریکوائر کرتی ہے کہ اگر آپ ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے,
R&D کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. دیکھیے ریسرچ میں بھی آپ کیا کرتے ہیں, ریسرچ ڈیزائن میں بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے, اٹس اے مینٹل پروڈکٹ, انٹلیکچل پروڈکٹ. یہیں سے پھر آپ کے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس جنریٹ ہوتے ہیں. وہ جو ڈرائنگز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں نا. مینٹل ڈیزائن, اس کو آپ کہتے ہیں مینٹل ماڈل. اور اگر آپ کو یاد ہو لرننگ آرگنائزیشن ڈسکرائب کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ مینٹل ماڈل اور جو آپ کا ٹینجیبل ماڈل ہے اس کو الائن کیجئے. یہاں کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو آپ نے ڈیزائن کے اندر کنورٹ کرنا ہے. اس کے لیے بھی ٹول اویلیبل ہیں. ایک بڑا ویل نون ٹول ہے کوالٹی فنکشن ڈپلوائمنٹ. وائس آف کسٹمر اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. وہ ٹول جب ڈسکس کریں گے ہم تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو کسٹمر کی وائس ہے, اس کی پرائمری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کی سیکنڈری ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کی ٹرشری ریکوائرمنٹس کیا ہیں. بھائی پوچھ لیجئے پوری ڈیٹیل میں. وائس آف کسٹمر, پھر وائس آف پروسیس. اب وائس آف پروسیس کے اندر سب سے پہلے ڈیزائن بھی ہے, پروڈکٹ بھی ہے. وائس آف ڈیزائن, وائس آف پروسیس, وائس آف پروڈکٹ, یہ سب کچھ الائن ہوگا وائس آف کسٹمر کے ساتھ. تو جب کسٹمر کو یہ پروڈکٹ ملے گا, کیا خیال ہے, پھر کسٹمر کی سیٹسفیکشن انہانس نہیں ہوگی. تو آئیے پھر ذرا ڈیزائن کی کلاس کو دیکھتے ہیں. 7.3.1 ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ پلاننگ. یہاں بھی پلاننگ ہے. ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ان پٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آؤٹ پٹ. 7.3.4 ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ریویو. پلاننگ ہوئی, ان پٹ کیا تھی, آؤٹ پٹ کیا آئی, اب اس کو ریویو کیجئے. از دی آؤٹ پٹ اکارڈنگ ٹو دی ان پٹ اینڈ فلفلز دیٹ ریکوائرمنٹ. اس کو ہم کہتے ہیں ویریفیکیشن. اور اگلی بات ہوئی ہے 7.3.5 ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ویریفیکیشن. ڈیزائن ڈپارٹمنٹ والوں نے تو ریویو کر لیا, گڈ, صاحب ہماری طرف سے اوکے ہے. لازمی بات ہے ڈیزائنرز ہوں گے, انجینئرز ہوں گے, مارکیٹر بھی ہو سکتے ہیں. اس ڈپارٹمنٹ کا ایک طرف انٹرفیس مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے, دوسری طرف ان کا انٹرفیس پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. پروٹوٹائپ بھی بناتے ہیں. لیکن ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن, اس ایشو کو جو آئی ٹی والے ہیں تو شاید سمجھتے ہیں اچھی طرح سے, لیکن باقی لوگ بھی سمجھ لیں. ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہے از دی آؤٹ پٹ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی ان پٹ, ویریفائی اٹ. اس کا پروسیس کیا ہے, کون کرے گا ویریفائی؟ نیچرلی جن لوگوں نے ڈیزائن بنایا ہے تو یہ شخص جو اس کو ویریفائی کرے گا وہ ان پٹ کو بھی سمجھتا ہو, آؤٹ پٹ کو بھی دیکھ رہا ہو, اور پروسیس کو بھی سمجھتا ہو, اور ان ڈیزائنر سے تھوڑا سا زیادہ سمارٹ ہو, تبھی اس کو وہ سمجھے گا نا. ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ویلیڈیشن. اب جو کسٹمرز نے ریکوائرمنٹ دی تھی, یہ وہ شخص ہے, یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ دیکھے گا کہ جو پروڈکٹ ہم ڈلیور کر رہے ہیں پیکج کرنے کے بعد, ڈز اٹ فلفل دیٹ ریکوائرمنٹ. تو دی فلفلمنٹ آف دی کسٹمر ریکوائرمنٹ ٹو دی ڈیلیورڈ پروڈکٹ از کالڈ ویلیڈیشن. سائن کیجئے, ویلیڈیٹ کیجئے, سائن کیجئے اس ڈاکومنٹ کو. Input are being compared with the output. Of course, there is a process. Verify کیجئے کہ ہاں یہ آؤٹ پٹ اس ان پٹ کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں, الائن کرتی ہیں, فلفل کرتی ہیں. اور آخری بات 7.3.7 ان چینجز کو ریکارڈ کیجئے, ڈاکومنٹ کیجئے, کنٹرول کیجئے. کنفیگریشن مینجمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہوگا. کنفیگریشن بھی چینج ہوتی ہے, اسٹرکچر بھی چینج ہوتا ہے, بعض اوقات پورا ڈیزائن چینج ہو جاتا ہے. یہ جو بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوتی ہیں, مال اور پلازے بنتے ہیں, برجز بنتے ہیں, ہائی ویز اور موٹر ویز بنتی ہیں, ڈیمز بنتے ہیں, موٹرز بنتی ہیں, موبائل فون بنتے, ڈیزائن تو ہر جگہ پر ہے. اٹس اے ویری ٹچی ایریا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا. اینڈ بائی دا وے, ڈیزائن میکس دی ڈفرنس ان دا مارکیٹ. جس کمپنی کا ڈیزائن بہتر ہوگا,
آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوزر فرینڈلی. موبائل فون کے اندر کیوں ایک کمپنی ہے, بڑے چھوٹے سے ملک کی وہ کمپنی ہے یورپ کے, اور پوری دنیا کے اندر وہ مارکیٹ لیڈر ہے. اسی طرح سے کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کے پرسپیکٹو کے اندر یہ جو ونڈوز آپ کو فلائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, کیوں ان کے سسٹم یوزر فرینڈلی ہیں؟ کوئی ریزن تو ہے, ڈیزائن ایشو. تو یہ ہیں وہ سٹیپس کہ جو ڈیزائن کے پرسپیکٹو میں آئی ایس او ریکوائرز دیٹ اٹ شوڈ بی ڈاکومنٹڈ, اٹ شوڈ بی مینٹینڈ, اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ اینڈ اٹ شوڈ بی فالوڈ. آئیے تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. 7.3.1 ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ پلاننگ. آئی ایس او ریکوائرز کہ پلاننگ شوڈ انکلوڈ, بلکہ مجھے کہنا چاہیے پلاننگ شیل انکلوڈ, شوڈ نہیں. جو آئی ایس او 9001 سرٹیفائی ہوگی کمپنی, اس کا مطلب ہے ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پر موجود ہے, اینڈ دیٹ شوڈ آلسو بی پارٹ آف دی سرٹیفکیشن پروسیس. اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تو ہے لیکن ہم اس کو اپنے سسٹم میں انکلوڈ نہیں کرنا چاہتے سرٹیفکیشن کے لیے, دیٹس فائن, دیٹس اوکے. جیسے 94 کے اسٹینڈرڈ میں پھر ہم کہتے تھے کہ اس کمپنی کو ہم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آئی ایس او 9002. اب سرٹیفکیٹ تو 9001 ہی ہوگا, لیکن آپ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اس سرٹیفکیشن میں انکلوڈ نہیں, یعنی اسکوپ آف دی سسٹم, اسکوپ آف دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ڈز ناٹ انکلوڈ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. اٹس فائن ود آئی ایس او. یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کمپنی آپ کی ہے, کسٹمر آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو انکلوڈ کریں گے تو نمبر 1 ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جتنی سٹیجز ہیں وہ پلاننگ میں انکلوڈ کیجئے. پلان کرتے ہوئے ریکوائرڈ ریویو, ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ریویو کیجئے. رسپانسبلٹیز اور اتھارٹیز فکس کیجئے. کون کیا کرے گا, کون ڈیزائن بنائے گا, کون اس کو ویریفائی کرے گا, کون اس کو ویلیڈیٹ کرے گا. اچھا بائی دا وے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈیزائن کرنے والا ویریفائی کرنے والا بھی ہو تو کیا ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی؟ سوچئے ذرا. جس شخص نے ڈیزائن بنایا ہے وہی اس کا ویریفائر ہو, would that make any sense? No. Verifier has to be some other person, maybe from the same department, but some other person who is not involved in the project, design project of that product. وہ پروڈکٹ نمبر 2 پہ کام کر رہا ہو, یعنی وہ پروڈکٹ نمبر 2 کا ڈیزائنر ہو سکتا ہے. That is fine. You can call him and he can act for you as a verifier and you can act as a verifier for him. Interfaces between groups must be managed. کئی گروپس ہیں. At the macro level, marketing and design ایک گروپ بن رہا ہے. دوسری طرف ڈیزائن اینڈ پروڈکشن, ڈیزائن اینڈ انوینٹری, ڈیزائن اینڈ پرچیزنگ. مٹیریل کیسا پرچیز کریں گے, ان ریکوائرمنٹس کو ہی فلفل کرے گا. ڈیزائن کے لیول پہ ان انٹرفیسز آئی ایس او کہتا ہے مینج کیجیے. پلاننگ ٹو بی اپ ڈیٹڈ ایز دی ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیج پروگرس. اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس a little effort and time before design and development progress. اس میں جو چینجز آ رہی ہیں کیا اس کی بھی پلاننگ کے اندر ان کو شامل کیا گیا تھا؟ اب ان پٹ کی بات ہونے لگی ہے. ڈیفائن اینڈ ڈاکومنٹ دی پروڈکٹ ریکوائرمنٹس انکلوڈنگ فنکشنل اینڈ پرفارمنس ریکوائرمنٹ. آر پی ایم کیا ہوگی, اسپیڈ کیا ہوگی, ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ٹرانزیکشن ہوگی کیا مائکرو سیکنڈ ہوں گے. فنکشنل ریکوائرمنٹس اینڈ پرفارمنس ریکوائرمنٹ دونوں, کیا فنکشن پرفارم ہوں گے, پرفارمنس کیا ہوگی, یہاں پر اس کو لکھا جائے گا, ڈاکومنٹ کیا جائے گا اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے حوالے سے. ایپلیکیبل ریگولیٹری اینڈ لیگل ریکوائرمنٹس,
اس پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے انفارمیشن فرام سملر پریویس ڈیزائنس وہ اگر موجود ہیں, کوئی انفارمیشن ہے, اچھا یہ انفارمیشن کیوں ضروری ہے, یہ ان پٹ کے طور پر ہم کیوں لیں اس کو, یہ پروڈکٹ تو ہم نے کسی اور کے لیے بنایا تھا, یہ سروس تو کسی اور کو دی تھی ہم نے. بھئی اس میں سے کچھ آپ نے لیسن لرن کیا, کچھ ایکسپیرینس ہوا, واز دیر اینی بیسٹ پریکٹس وچ یو کین یوز ان دس پروڈکٹ سو دیٹ دی کسٹمر سیٹسفیکشن شوڈ بی انہانسڈ. تو یہ آپ کا لرننگ کرو ہوگا نا, وہ انفارمیشن ہے, اس کو شیئر کیجئے. ریویو فار ایڈیکویسی اینڈ ریزالو اینی ایشوز اف دیر آر اینی ایمبیگوٹیز, اینی انکمپلیٹنس اور کنفلکٹنگ ریکوائرمنٹس. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ وائس آف کسٹمر کو آپ نے وائس آف پروڈکٹ کے ساتھ میچ کرنا ہے, لیکن وائس آف کسٹمر کو وائس آف ڈیزائن کے ساتھ بھی تو میچ ہونا ہے, یا وائس آف ڈیزائن کو وائس آف پروڈکٹ کے ساتھ بھی میچ ہونا ہے, وائس آف پروڈکٹ کو وائس آف پروسیس کے ساتھ بھی میچ ہونا ہے. اور جہاں جہاں پر ایمبیگوٹیز ہیں ان کو ریموو کیجئے. آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ ویل, دی ڈاکومنٹ آف ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آؤٹ پٹ ویریفیکیشن شیل بی اپرووڈ پرائر ٹو ریلیز. آگے نا ویریفیکیشن کی بات. پرووائڈ انفارمیشن فار پروڈکشن اور آپریشن اینڈ دی آؤٹ پٹ شیل میٹ دی ان پٹ ریکوائرمنٹ. آؤٹ پٹ شیل پرووائڈ دی اپروپریٹ انفارمیشن. کس چیز کے لیے انفارمیشن؟ پرچیزنگ کس سپلائر سے ہوگی, اس سپلائر کا کانفیڈنس لیول کیا ہے, اس کی ڈلیوری کا کیا ریکارڈ ہے, اس کی کوالٹی اس کے سپلائیز کی کیسی ہوتی ہے. پرچیزنگ. یا اگر سافٹ ویئر کے حوالے سے آپ نے اس میں کچھ ماڈیولز ایڈ کرنے ہیں, سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو مکس کرنا ہے آپ نے, ٹیلی فون بناتے ہوئے, موبائل فون بناتے ہوئے, الیکٹرانک گڈز بناتے ہوئے, بلکہ کہنے دیجئے مجھے اب تو اسمارٹ ہومز بن رہے ہیں. اب اسمارٹ ہوم جو ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں تو کوئی سرور بھی ہوگا اور کوئی سوئچز بھی ہوں گے, ان کو آپ کو پرچیز کرنا ہے. پھر آپ میں سے آئی ٹی والے کہیں گے صاحب یہ کچھ پروٹوکولز کا کنفلکٹ آ گیا. تو بھئی اگر پروٹوکولز کا کنفلکٹ آ رہا ہے تو انفارمیشن فار پرچیزنگ کون سے پروٹوکولز؟ انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ صاحب ٹی سی پی آئی پی ٹرانسفر کا پروٹوکول کیا ہوگا, انٹرنیٹ کا پروٹوکول کیا ہوگا, یہ سارے ایشوز ہیں. اسی لیے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے اندر جو کنفلکٹس آتے ہیں, پروٹوکولز میچ نہیں کرتے, لینگویجز ریکوائرمنٹس میچ نہیں کرتی ہیں, ایشوز آتے ہیں, ڈسسیٹسفیکشن آتی ہے. اینڈ نیچرلی دین پرووائڈ اپروپریٹ انفارمیشن فار پرچیزنگ, پروڈکشن اینڈ فار سروس پروویژن. ڈز اٹ کنٹین پروڈکٹ ایکسپٹینس کرائٹیریا؟ پروڈکٹ کی کوالٹی کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ ہم لرن کریں گے کہ ہم ٹول یوز کریں گے کہ کیا ایکسپٹینس کرائٹیریا جو ہے. ریمبر ٹاگوچی نے کیا ڈیفینیشن کی تھی؟ انہوں نے کہا صاحب اٹ شوڈ بی ٹو دی مین اور دا میڈین اور دا ٹارگیٹ. ونس یو گو اوے فرام دی ٹارگیٹ آئدر اٹ از لاس آف دی کسٹمر اور دا لاس آف دی سوسائٹی اور دی سپلائر. لاس تو ہوگا کسی کا. تو ایکسپٹینس کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر اسٹیٹسٹکس کی زبان میں آپ کہنا چاہتے ہیں تو +-1 سگما, +-2 سگما, +-3 سگما, یہ +-6 سگما کون سا پروسیس ہے؟ یہ اس کی کیپیبلٹی کیا ہے؟ اگر وہ پروسیس ہی +-1 سگما والا ہے تو اس کا مطلب آپ آٹومیٹیکلی یہ ایگری کر رہے ہیں کہ ہم تو پھر اس سے زیادہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے. اسپیسیفائی دی کیریکٹرسٹکس آف دی پروڈکٹ دیٹ آر اسینشیل فار اٹس سیف اینڈ پراپر یوز. ہیومیڈیٹی لیول کیا ہوگا, ڈسٹ لیول کیا ہوگا, مینٹیننس کب چاہیے ہوگی, آئل کون سا ڈالنا ہوگا, اس کے ریڈیٹر میں فلوئڈ کون سا ڈالنا ہوگا, بہت ساری چیزیں. بریک فلوئڈ کون سا ہوگا, اسپیسیفکیشنز. ریویو کیجئے at suitable stages and that should include to evaluate the ability to fulfill the requirement. میٹنگ ہو رہی ہے نا, ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا ریویو ہو رہا ہے. نمبر 2, identify
اگر کوئی پرابلم نظر آ رہے ہیں اور اس کا فالو اپ کیا ہوگا. ریویو میٹنگ کے اندر اس کو شامل کیجئے. انوالو آل فنکشنز کنسرن. کون سے فنکشنز؟ میں نے ابھی کہا تھا نا, ڈیزائن سے پہلے کون سا ہے؟ مارکیٹنگ. ڈیزائن کے بعد کون ہے؟ پروڈکشن. ڈیزائن کے ساتھ انوینٹری والے کو بھی شامل کر لیں, آفٹر سیل والے کو بھی شامل کر لیں. یہ بہتر موقع ہے. لیٹ ایوری بڈی فیل وٹ آر یو پوٹنگ ان. اس لیے کہ ڈیزائن ونس گوز ان, نو بڈی نوز وٹ واز دا ڈیزائن. اینڈ ریمبر وی سیڈ preventive measure cost $1 or 1 rupee. Corrective measure cost $10 or 10 rupees. But when it fails in the hands of the customer, the cost may be 100 times. اور آخری بات یہ ہے جناب کہ ریکارڈ دی ریزلٹس اینڈ فالو اپ ایکشن. ریکارڈنگ ہے, ڈاکومنٹیشن ہے, اس لیے کہ اس کا آڈٹ بھی ہونا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق کیا یا نہیں. اسی لیے پھر ہماری پاکستانی آرگنائزیشن جو ہیں وہ بعض اوقات پہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں تو بہت ساری سٹیجز ہیں, یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا, اور یہ سب انٹلیکچوئل ورک ہے جناب, اس کے لیے آپ کو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے. لیکن ڈیزائن ہی کی بیس پر آپ کمپیٹ کرتے ہیں. کسی کا شلوار قمیض ڈیزائن کیا ہوا پاکستان میں 10,000 کا بکتا ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, پاکستانی, اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیٹ. اور میں وہ پاکستان کی بنی ہوئی شرٹس جب باہر جا کر سنگاپور اور آسٹریلیا میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں اس کی قیمت ان سے کہیں 1/10 ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی میں یہاں سے کیوں خریدوں گا, میں پاکستان سے ہی لے لوں گا. تو ڈیزائن از ویری امپورٹنٹ. اسی کی بیس پر آپ مارکیٹس کو کمپیٹ بھی کرتے ہیں, مارکیٹس کو لیڈ بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی پروفیشنلز, پاکستانی انجینئرز, پاکستانی ڈیزائنرز, آرٹسٹ, آرٹ کا کام ہے یہ. آئی تھنک دے آر نو لیس دین اینی ادر کنٹری, اینی ادر مارکیٹ. بلکہ مجھے یہاں کہنے کا موقع دیجئے کہ ہم 2 نمبر پروڈکٹ تو ڈیزائن دے کے بہت اچھا بناتے ہیں. آپ دیجئے صحیح, وہ جو فاؤنڈریز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ جو ورکشاپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آپ یقین کیجئے آپ کو بہترین وہ اسی قسم کا پرزا, اسی قسم کا ویل, فلائی ویل, اسی قسم کی موٹر بنا کے آپ کو دے دیں گے. اس کا مطلب پوٹینشیل تو ہے. تو آپ اگر 2 نمبر بہترین بنا رہے ہیں تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں پاکستانی مینیجر سے, پاکستانی انجینئر سے, پاکستانی پروفیشنل سے, پاکستانی ڈاکٹر سے, پاکستانی ریسورس پرسن سے کہ ہم پاکستان کو برانڈ کریں. پاکستان کی فٹ بال برانڈ آف پاکستان, پاکستان کے سرجیکل گڈز برانڈ آف پاکستان, پاکستان کی بہت ساری چیزیں ہیں, ٹیکسٹائل میں, فوڈ سیکٹر میں, اٹ کیریز دی برانڈ آف پاکستان. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, دی ٹائم ہیز کم. پاکستان ہیز آل دی پوٹینشیل, پاکستان ہیز آل دی ویدرز, پاکستان ہیز آل دی ٹرینز, پاکستان ہیز پیپل لائک یو. لیٹس میک the image of Pakistan, the brand of Pakistan, the symbol of Pakistan, the flag of Pakistan, one of the best in the world. We can do it in IT, we can do it in education, we're already doing it in engineering and in medicine and in so many other domains. We could do it even better. Verification. You have to verify input to the output. دیکھیے نا, ڈیزائنر بیٹھا ہوا ہے نا, ایز اے نالجیبل پرسن, مے بی انجینئر یا انجینئر کے ساتھ کوئی ٹیکنیشین, سب انجینئر جس کو کہتے ہیں, ٹو انشور دیٹ آؤٹ پٹ میٹس دی ان پٹ ریکوائرمنٹ, اینڈ دین دا ریکارڈنگ دی ریزلٹس آف دا ویریفیکیشن اینڈ سبسیکوینٹ فالو اپ ایکشنس. اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ سسٹم ریکوائر کرتا ہے کہ جو ڈیزائنر ہے وہ ویریفائر نہیں ہوگا. Validation. Perform D&D validation to confirm
that the product is capable. ابھی پروڈکٹ بنا نہیں ہے, پروڈکٹ ول بی کیپیبل, جب بنے گا پروڈکٹ ول بی کیپیبل آف میٹنگ دی ریکوائرمنٹس آف دی کسٹمر. ویلیڈیشن سائن کیجئے. یہ بھی نیچرلی ویلیڈیٹر جو ہے یہ بھی کوئی ڈیزائنر ہوگا, چیف ڈیزائنر ہو سکتا ہے, انجینئر ہوگا. وین ایور ایپلیکیبل اٹ شوڈ بی ڈن پرائر ٹو دی ڈلیوری. بعض اوقات آپ کو وہ جو ڈبے میں سے سلپس نکلتی ہیں, کچھ تو کوالٹی کنٹرول والے کی ہوتی ہیں, وہ لکھا ہوتا ہے انسپیکٹڈ بائی, ویلیڈیٹڈ بائی, ویریفائڈ بائی, اینڈ ریزلٹس آف ویلیڈیشن اینڈ فالو اپ ایکشن مسٹ بی ریکارڈڈ. ریکارڈ ضرور ہوگا جناب, زبانی کلامی نہیں. وہ جو سلپ ڈالی جاتی ہے نا, وہ بھی یہ شو کیا جاتا ہے ریکارڈ کے طور پر کہ صاحب ہم سب کچھ ایز پر دا سسٹم ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں. بور تو نہیں ہو گیا زیادہ؟ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہے, انٹلیکچوئل کام ہے جناب. اچھا, اس میں چینجز بھی آئیں گی تو دیکھیے آئی ایس او نے پھر 7.3.7 کے اندر وہ ریکوائرمنٹ لکھی ہیں کہ چینجز کیسے ریکارڈ ہوں گی. ان ادر ورڈز چینج ول بی دیئر. تو ہم بھائی اس کو چینج کو پہلے ہی اپنے سسٹم کا حصہ بناتے ہیں. ڈی اینڈ ڈی چینجز شیل بی آئیڈینٹیفائڈ and record should be maintained. Before implementation, changes would be reviewed, verified and validated. کہ یہ جو changes ہیں یہ input اور output کو میچ کر رہی ہیں, یہ product requirement کو میچ کر رہی ہیں, اور اس کو ریکارڈ کیا جائے گا. Evaluate the effect of the changes. Possible effect, positive, neutral, negative کیا ہو سکتا ہے. بلکہ بعض اوقات کسٹمر سے آپ شیئر کیجئے کہ یہ جو چینجز آپ ڈیٹا فلو کے اندر, یہ جو چینجز آپ آبجیکٹ فلو کے اندر, یہ جو چینجز آپ مٹیریل کے اندر کہہ رہے ہیں, ہیومیڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹیمپریچر کے پوائنٹ آف ویو سے, ہیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, لائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ویدر کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ پاسبل پرابلمس ہو سکتے ہیں. اور آخری بات پھر وہی کہ ریکارڈ دی ریزلٹس of the review of the changes and follow-up actions. اب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد میں نے کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ جو دوسری چیز ہے پرچیزنگ. It could be raw material, it could be some software, it could be some hardware, it could be anything, it could be books, it could be manuals, it could be those components which you have outsourced to another company ایز پر ریکوائرمنٹس. تو کچھ نہ کچھ پرچیزنگ تو ہوگی. تو اسی لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پرچیزنگ کا پروسیس کیا ہے. 7.4 کے پرسپیکٹو میں سب کلوز 1 جو ہے وہ پرچیزنگ پروسیس کو ڈیل کرتی ہے. دیکھیے سپلائی چین مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر آپ کا پرچیزنگ پروسیس کیا ہوگا. آپ سپلائرز کو کس کرائٹیریا کے تحت ایویلویٹ کریں گے. Because we believe in a long-term relationship. We believe in partnerships. سپلائر کو کوئی کسٹمر چاہیے. اب آرگنائزیشن ایک کسٹمر ہے اور اس کے سپلائر اس کے سپلائر ہیں. تو اب سپلائر کا یہ آرگنائزیشن کسٹمر ہے. ڈو دے ہیو اے گڈ, ٹرسٹڈ, کنفارمنگ, کمیٹڈ ریلیشن شپ. What is the purchasing process? How did you select them? اب اس کی بات کریں گے. What is the purchasing info? And verification of the purchased product. What is the process? اب آئیے purchasing process کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کو لکھنا ہوگا, ڈاکومنٹ کرنا ہوگا. اس میں کیا چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1, you control the purchasing process. اچھا بائی دا وے اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ بتائیے اس مینیجر کا کیا نام ہوگا؟ ہوگا تو کوئی مینیجر. آپ اس کو پرچیزر بھی کہہ سکتے ہیں, یہ پرانی ٹرم ہے. آپ اس کو لیٹسٹ نامنکلیچر کے تحت انوینٹری مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں, پرچیز مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آج کل جو لیٹسٹ ٹائٹلز ہیں ان لوگوں کے, سپلائی چین مینیجر. وی کور دا ہول سپلائی چین. وی آر ویری امپورٹنٹ پیپل. And I know some people, they make purchases of millions and billions.
परचेज तो होगी, सेल भी होगी. And then they try to look around how to develop strategic partnerships. What lesson do they learn? اور اس پرسپیکٹو میں جب سپلائر آپ کی پرچیزز آن ٹائم بھیجے گا, کوالٹی کی بھیجے گا, ریکوائرمنٹس کو فلفل کرے گا, کمٹمنٹ کو فلفل کرے گا, تو آپ بھی تو پھر اپنے کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کو, کمٹمنٹ کو, ڈلیوری کو فلفل کر سکیں گے. میں نے کہا تھا نا کہ ریڈ کپڑا چاہیے تھا گڑیا بنانے کے لیے, کرسمس یا نیو ایئر کا زمانہ آ گیا, عید کا زمانہ آ گیا, وہ سپلائر نے اس کی کمٹمنٹ کو پورا ہی نہیں کیا, وہ ریڈ کپڑا اٹھا کر اس نے کسی اور کو دے دیا, یہ بنایا ہی نہیں اس نے. آپ کے تو وہ آرڈرز فلفل نہ ہو سکے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کسٹمرز, وہ بچے یا ان بچوں کے والدین یا ان بچیوں کے والدین, کیونکہ گڑیا تو بہرحال بچیاں ہی خریدیں گی نا, دوبارہ تو پھر شاید وہ گڑیا نہ خرید سکیں. اور وہ برانڈ گڑیا کا, میں اس کا اب نام نہیں لیتا ہوں, ایک گڑیا ہے ویل نون آل اوور دا ورلڈ, اور ایک ویب سائٹ ہے جو ٹوائز بیچتی ہے. ایک موقع پر اتنے آرڈر ان کو مل گئے, دے کوڈ ناٹ فلفل دی آرڈرز. عید آئی گزر گئی, بچیوں کو گڑیاں نہ مل سکی. اب آپ مجھے بتائیے وہ بچیاں دوبارہ اس کو آرڈر کو پلیس کریں گی؟ دی سپلائی چین کوڈ ناٹ مینج ٹو ڈیلیور دی پروڈکٹ ڈالز آن ٹائم آن اے پرٹیکولر ڈیٹ. اور صاحب عید آئی گزر گئی, اب عید کے بعد چاہے آپ مجھے 20% ڈسکاؤنٹ دیں, وہ گڑیا میرے کس کام کی ہے نا. یہ بات, ویڈنگ والے دن آپ کو ڈریس نہیں ملا, میل اور فیمیل, برائڈ اور برائڈ گروم, تو اب آپ مجھے کہیں کہ صاحب ہم آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, بھائی وہ تو دن چلا گیا. تو ہیو اے پروسیس اینڈ اے کمٹمنٹ ود اے سپلائر that on a given time, the given date, the given color, the given size and the given proportion will be supplied. Very important relationship. تو ISO کہتا ہے جناب اس کو کنٹرول کیجئے اور انشور کیجئے کہ پرچیز پروڈکٹ ول میٹ دی ریکوائرمنٹ. اب ان کی سائٹ پہ وزٹ کریں یا ان کو سلیکٹ کریں, لیکن ٹائپ اینڈ دی ایکسٹینٹ آف کنٹرول کیسے کریں گے آپ؟ یہ سلیکٹ سپلائر بیسڈ آن دیئر ابلٹی ٹو سپلائی کنفارمنگ پروڈکٹ. دیکھیے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے جناب, یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سلیکٹ دی سپلائر, یہ نہیں ٹینڈر دیا اخبار میں, 3 ٹینڈر آ گئے, جو لوئسٹ پرائز تھی اس کو ہم نے کانٹریکٹ دے دیا. ناٹ ایٹ آل. پبلک سیکٹر میں تو چل جائے گا یہ, بلکہ بعض اوقات وہ ایک ہی آدمی, ایک ہی کمپنی, ایک ہی آرگنائزیشن تینوں ٹینڈر دے رہی ہوتی ہے. If you care about quality, you should have a long-lasting relationship. And then what is the ability of that supplier? That he would supply conforming product. He would not let you down in front of your customer. تو آپ اس کے کسٹمر ہیں. ISO کہتا ہے ان کو سپلائرز کو سلیکٹ کیجئے on the ability to supply the conforming product. اچھا پھر ڈیفائن کرائٹیریا فار سلیکشن. یہ جو لوئسٹ پرائس کا کرائٹیریا ہے نا, یہ سب کرائٹیریا اب نہیں چلے گا. کوالٹی ہیز اے کاسٹ, ناٹ ویری ہائی کاسٹ. اس کو لو کرنے کے لیے تو ہم یہ میتھڈولوجی ڈیولپ کر رہے ہیں, سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں. سو ڈیفائن کرائٹیریا فار سلیکشن اینڈ پیریوڈک ایویلویشن آف سپلائرس. ان کو ایویلویٹ کیجئے, ان کو بلائیے اپنے پاس. میں ایسی کئی کمپنیوں کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں کہ وہ کمپنیاں دودھ اور جوس بنانے والی کمپنیوں کو پیکجنگ مٹیریل دیتی ہیں, جو ڈبہ بنتا ہے, اور وہ ڈبہ بنانے والی کمپنی پیکجنگ ان کمپنیوں کو جو دودھ اس میں پیک کرتے ہیں, جوس پیک کرتے ہیں, مستقل ان کو وزٹ کرتے ہیں تاکہ دیکھیں ان کی ریکوائرمنٹس کیا آنے والی ہیں, کس سیزن میں دودھ چاہیے ہوگا, کس سیزن میں جوس چاہیے ہوگا. جوس کے ڈبے کی کنسٹرکشن کچھ اور ہے, دودھ کے ڈبے کی کنسٹرکشن کچھ اور ہے. دس از ہاؤ یو وڈ سلیکٹ دی سپلائرس. اور آخری بات یہ ہے کہ ریزلٹس آف ایویلویشن اینڈ فالو اپ ایکشن ول بی ریکارڈیڈ. دیکھیے ڈاکومنٹڈ اور ریکارڈیڈ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں.
اچھا بائی دا وے میں نے ڈاکومنٹ اور ریکارڈ کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی. اس لیکچر کا آخر آ رہا ہے, ذرا جلدی سے بتائیے کیا ڈیفینیشن تھی, ورنہ میں اگلے سیکشن میں آپ سے پوچھوں گا کہ واٹ از اے ڈاکومنٹ اینڈ واٹ از اے ریکارڈ. چلیے انٹل نیکسٹ سیشن آئی ویٹ دس دیٹ یو کم اپ ود دس ڈیفینیشن. اچھا صاحب, پرچیزنگ کے پرسپیکٹو میں اگلی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں پرچیزنگ انفارمیشن کی. ریکوائرمنٹس فار اپروول آف دی پروڈکٹ, اپروول آف پروسیجر, اپروول آف پروسیس, اپروول آف اکوپمنٹ اینڈ اپروول آف پرسنل. یہ ریکوائرمنٹ ہے جناب. ریکوائرمنٹ فار کوالیفیکیشن آف پرسنل جو پرچیزنگ میں انوالو ہیں. انہوں نے کوئی سپلائی چین کا سرٹیفکیٹ کیا ہوا ہے؟ کیا وہ جو پرچیزر ہیں وہ کوالٹی کو ایویلویٹ کرنا جانتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر اگر ڈائز خریدی جا رہی ہیں, رنگ ڈائز خریدی جا رہی ہیں, تو وہ کیا کچھ تھوڑا سا کیمسٹری کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں؟ یہ کوالیفیکیشن آف پرسنل. پھر کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو یہ انشور کرنا ہے اور یہ ایڈیکویسی آپ کو دیکھنی ہے. اور آخری بات مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, پرچیزنگ کے حوالے سے آج کے سیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم پرچیزنگ پہ یہاں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیں گے. ابھی پروڈکٹ بننا نہیں شروع ہوا, ابھی تو ہم نے ڈیزائن کو مکمل کیا ہے, پرچیزنگ کر کے کمپلیٹ کر رہے ہیں. ابھی اورنج لائٹ جل رہی ہے, گرین لائٹ نہیں چلی, پروڈکٹ بننا نہیں شروع ہوا. تو آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس پرچیزنگ کے پرسپیکٹو کے اندر پھر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ آپ نے پرچیز کیا ہے اس کو ویریفائی کیسے کریں گے آپ. ویریفیکیشن کے لیے آپ اس سپلائر کی سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں, یا اگر وہ آرگنائزیشن اور کسٹمر کو ویریفیکیشن پروسیس پرپوز کرتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کی سائٹ کو وزٹ کریں گے. ریمبر میں نے کہا تھا سیکنڈ پارٹی آڈٹ, دیٹس دی سیکنڈ پارٹی آڈٹ. کسٹمر از کمنگ ٹو وزٹ دی سپلائر. ہاؤ از مائی پروڈکٹ being manufactured and how is the purchase being made. اس لیے کہ یہ جو پرچیز کیا جا رہا ہے یہ میرے پروڈکٹ کے لیے تو پرچیز کیا جا رہا ہے نا. تو ISO gives second party audit a way and a permission that let the customer satisfaction be satisfied, enhanced, that the purchasing is quality material and production will be quality material, and when I will receive the product, chances are I will be satisfied. So my dear students, یہ لال بتی کے بعد اورنج لائٹ تقریباً اب بجھنے والی ہے. نیکسٹ سیشن کے اندر پروڈکٹ کی ریئلائزیشن, پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ ہوگی اور ہم اس کو کلوز کریں گے. تو انٹل دین خدا حافظ اینڈ السلام علیکم.
My dear students, Assalamu alaikum. We are once again together for session number 26 of Total Quality Management. Ladies and gentlemen, my dear future professionals, managers, entrepreneurs, we're trying to learn the concepts of quality through the standard of quality management system known as ISO 9001. یہی ہے نا؟ اس کی کچھ کلازز ہم نے آلریڈی لرن کی. وی آر آلریڈی ان ٹو دی کلاز نمبر. کون سی کلاز آج ڈسکس کرنی ہے ہم نے؟ بلکہ پچھلے سیشن میں بھی ڈسکس کی تھی. کلاز نمبر 7. اچھا، پھر کلاز نمبر 7 جو ہے which is actually the doing clause. It deals how you are going to produce, or the organizations which are going to get this certification going to produce the product. پھر اس کلاز نمبر 7 کے پرسپیکٹو میں جو بڑی ڈیٹیلڈ ریکوائرمنٹس ISO کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں، تو ہم نے کہا صاحب کہ 6 اس کی سب کلازز ہیں، اور PDCA کے پرسپیکٹو میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈوئنگ کوڈرنٹ ہے. پلاننگ کوڈرنٹ کلاز نمبر 6، پلاننگ فار دی پروڈکٹ. کلاز نمبر 7 دی ایکچوئل ڈوئنگ کلاز. اور ISO کا کہنا یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن اس اسٹینڈرڈ کے لیے سرٹیفائی ہونا چاہے گی